لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صلى آخر سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم مہتاب صاحب اور 2 لوگوں نے سورہ فاتحہ کے لیے کہا ہے، ان کے نام میں بھول گیا، ان کی روح ایصال فرما ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، زین العبا 72 چینل کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ کچھ ان کے یوٹیوب چینل میں مشکل ہوئی ہے، تو زین العبا 72 ٹی وی اس کے اوپر آپ اسے سبسکرائبر کریں اور جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں 31 اور 32 نمبر کی، جس میں پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے اگر محبت ہے اور دل میں عشق خدا ہے، تو زبانی دعویٰ کافی نہیں، ضروری ہے کہ پیغمبر یہ تمہاری پیروی کریں، اور جب یہ تمہاری پیروی کریں گے یحببکم اللہ، تو ان سے کہہ دو کہ تمہیں پروردگار بھی دوست رکھے گا اور تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارا پروردگار پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی اطاعت اس انداز سے نہیں کی کہ اس کے حبیب کی باتوں کو اسی طرح سے سنو جیسے پروردگار کے احکامات کو سنتے ہو، پروردگار کے احکامات پر جیسے عمل کرتے ہو، ویسے ہی اگر فرامین پیغمبر پر تم نے دھیان نہیں دیا اور غفلت کی، سرپیچی کی، تو نتیجہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، تم کفر کی منزلوں تک پہنچ جاؤ گے.
یعنی پیغمبر کے حکم کی نافرمانی ایک اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں انسان خدا کے انکار تک پہنچ جاتا ہے اور خدا کے انکار کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اطاعت پیغمبر کیسے کی جائے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا بہترین نمونہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے کہ جس کا پہرا ہمارے دل پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے اپنے دل پر محبت حسین کا پہرا بٹھا دیا، وہ اگر اپنے قدم کسی اور طرف اٹھانا بھی چاہے تو محبت حسین قدم تھام لیتی ہے اور انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے جو پروردگار کی جانب سے ہمیں ملا ہے کہ انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہمارے دل کو اس لائق سمجھا کہ اس دل میں محبت حسین کو اتارے۔ ہر دل میں محبت حسین نہیں آتی، اور یہ بڑی عجیب منزل ہے محبت حسین کے لیے، بلکہ روایات بڑی عجیب ہیں یہاں پر، جس کی تشریح کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا سخت مرحلہ ہے۔ محبت حسین، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دونوں کے لیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک باپ کی محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، ایک ہی انداز ہونا چاہیے، لیکن آپ روایات میں دیکھیں، روایات میں ہے کہ علی کی محبت کسی منافق اور کافر کے دل میں آ نہیں سکتی، مومن کے دل سے جا نہیں سکتی، یہ علی کی محبت کے سلسلے سے ہے۔ لیکن کمال ہے سید الشہداء کی محبت کی روایات ہیں کہ یہ وہ محبت ہے کہ جو مومن کے دل میں بھی ہے، کافر کے دل میں بھی ہے، منافق کے دل میں بھی ہے، سید الشہداء کی۔ اب یہ اس کی تفسیر ہے، میں کبھی وقت ملے گا، چونکہ یہ موضوع ہمارا یہ نہیں، محبت حسین اور دفاع حق یہ مرحلہ ہے۔ تو یہ ایک الگ نوعیت کی محبت ہے کہ جسے پروردگار نے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے ساتھ مالک نے نیکی کرنا چاہا، اس محبت کو ذریعہ قرار دیا۔ دوسروں کے لیے جس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی اگر نیکی کرنا چاہا پروردگار نے تو محبت حسین کو سینے میں قرار دیا، اور اس محبت کی بنیاد کے اوپر بہت کچھ انہیں دیا۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کیجئے گا، حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں محبت حسین سما گئی اور وہ توحید کا اقرار نہ بھی کرتا ہو، تو اس محبت کی بنیاد کے اوپر پروردگار نے اتنا نوازا کہ اس کی قیادت میں ایک ملک کو آزاد کر دیا۔ محسوس کیجئے گا، جسے گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ یہ جو میں نے در سے آزادی حاصل کیا، یہ جو اتنا بڑا ملک آزاد ہوا ہے، یہ اسی راستے پر چل کر آزاد ہوا ہے جسے حسین نے سکھایا تھا۔ تو عزیزوں، اب بہت ساری مسلم ریاستوں سے، ان کے حکام سے انسان تھک ہار کے یہی کہے گا کہ کم از کم اگر تمہیں وہاں پہ بغض و عناد ہے، علی کی باتوں کو نہیں سمجھتے، حسین کی باتوں کو نہیں سمجھتے، تو کم سے کم گاندھی جی کے اصولوں کو سمجھ لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی میں، اور جو شخصیتیں جانتی ہیں اور اس انقلاب سے واقف ہیں کہ ہم جب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو آزاد ہوئے، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل، کیا کیا بہت سارے ریزن، ان میں ایک چیز کہ یہ سید الشہداء نے سکھایا کہ قربانیوں سے گھبرانا نہیں، جتنی قربانیاں دو گے اتنا ہی تم تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھو گے، یہ سید الشہداء نے سکھایا۔ تو یہ جو محبت ہے، اب یہاں سے
پھر ایک بار میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں خاص طور پر کہ دیکھیے گا یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے جو دوسروں کو بھی اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی نتیجے تک پہنچتے ہیں. اگر ہم تک اگر یہ پہنچا تو پھر اس کا ہم سے کچھ مطالبہ ہے کہ یہ ایک امانت تمہارے دل کے اندر جو محبت کی قرار دی گئی ہے یوں ہی نہیں ہے. میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں ایک روایت کی طرف، چونکہ تفصیلی روایت ہے، صرف ایک اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہ محبت وہ ہے کہ جس کے سائے میں ولایت پروان چڑھتی ہے. اور یہ ولایت کیا ہے؟ میں صرف ایک اشارہ، پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ روایت میں دیکھیں، معتبر ہماری کتابوں میں یہ روایت ہے کہ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو قبر میں آپ کے ساتھ مختلف آپ کے اعمال ہوں گے. ان میں ایک عمل ہوگا جس کا نام ہوگا صبر. اور یہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنا بہت ضروری ہے کہ جو اپنی زندگی میں بعض مراحل پر مشکلات کا شکار ہیں اور صبر کرتے ہیں. کہتے صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ صبر بہت بڑی چیز ہے. جب آپ کے اعمال میں کوئی وزنی عمل نہیں ہوگا تو یہ صبری ہے جو اپنے وزن سے آپ کو سرخرو کرے گا قبر میں کہ تم فلاں جگہ پر جواب دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا، صبر کیا. گھر کے رشتوں کو بگاڑا نہیں، صبر کیا. آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف تھا اور تم بڑھا سکتے تھے، تم نے پاٹ دیا کہ نہیں، سب بھول گئے، صبر کیا. تو یہ جو صبر کی منزل ہے یہ بہت بڑی ہے. اب یہ ولایت کیا ہے اس کو دیکھیے گا. روایت میں ہے کہ جب آپ جائیں گے قبر میں، ہر ایک جو قبر میں جائے گا اس کے ساتھ مختلف انداز سے روایات ہیں. ان میں سے میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں ہے جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو ایک طرف نماز ہوگی، ایک طرف روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی میں صبر بھی ہوگا، اس میں صبر بھی ہوگا. تو دو ملک آئیں گے حساب کتاب کے لیے. تو صبر ان سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو کہیں گے ہم حساب کتاب کے لیے آئے ہیں. تو وہ صبر ان سے کہے گا کہ تم اگر ٹھہر رہے ہو تو میں ٹھہروں، تم آگے بڑھو تو میں آگے بڑھ جاؤں. جو صبر ہمارا ساتھ دینے کے لیے قبر میں ہے وہ ان ملائک سے حساب کے وقت یہ کہے گا. تو اس وقت ایک اور نعمت ہوگی جو دونوں فرشتوں سے سوال کرے گی کہ تم کون ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہم حساب کتاب کے فرشتے ہیں. تو وہ نعمت کہے گی کہ انا الولایہ، میں ولایت ہوں. وہ کہے گی تم اس سے کیا حساب کا؟ اس سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ہم ان سے پوچھنے کے لیے آئے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. تو ولایت یہ کہے گی کہ اس کو میرے اوپر چھوڑ دو اور اس سے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اسے جانے دو. اور توجہ کیجیے گا، جانے دو. تو اب ذہن میں کہیں سوال نہ پیدا ہو کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار ظلم کر رہا ہے معاذ اللہ. ایک انسان جس نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، وہ تو اچھائیوں اور نیکیوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے نہ جانے کیا کیا اور ولایت آگے کہہ رہی ہے اس سے حساب کتاب مت کرو. تو عزیزو اسی روایت کے اندر جو بات ہے اس کی تشریح علماء نے کی ہے کہ وہ ولایت یہ کہے گی کہ یہ سایہ ولایت میں زندگی گزارتا رہا. گو کہ مفہوم روایت یہ ہے کہ جو حساب کتاب تم اب کر رہے ہو یہ ولایت کو وہ حساب کتاب دیتا رہا. ہر جگہ یہ گیا نہیں، ہر کھانا اس نے کھایا نہیں، ہر منظر اس نے دیکھا نہیں، ہر بات کو اس نے سنا نہیں. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی یہ دیکھتا تھا کہ ولایت کیا چاہتی ہے، کہاں دیکھوں کہاں نہیں دیکھوں، کہاں چلوں، علی کیا چاہتے ہیں، حسین کیا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نے اپنا حساب دنیا میں کر لیا، اب دوبارہ حساب کی ضرورت نہیں ہے. مشکل کسالی پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی. ہم لوگوں کی تو ٹل جاتی ہے ساری مصیبتیں جب خلوص دل سے کہتے ہیں یا علی. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ سلوان. جہاں پر بات تھی وہاں پر روکتے ہوئے اس جذبہ ولا کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں ایک بہت خوبصورت حدیث.
کہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی تجھے 3 چیزیں ایسی ملی جو میری ہیں لیکن تو ان میں شریک ہے. 3 چیزیں ایسی جو مجھے عطا کی گئیں تو ان میں شریک ہے, اور 3 وہ چیزیں ہیں جو صرف تیری ہیں, مجھے بھی نہیں ملی. پہلی چیز سنیے گا عزیزوں, پہلی چیز لواء الحمد میرا, اٹھانے والا تو. لواء الحمد, یہ پرچم اسلام یہ میرا, یہ پرچم میرا, لیکن اٹھائے گا تو. جنت کا مالک میں, تقسیم تو کرے گا. کوثر میرے لیے لیکن ساقی کوثر تو. تو 3 چیزیں وہ جو ہیں میری لیکن تو ان میں شریک ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیزیں وہ ہیں جو تجھے ملی لیکن میں ان میں شریک نہیں ہوں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو مجھے نہیں ملی؟ مجھے تمہارے جیسا سسر نہیں ملا, مجھے تمہاری جیسی زوجہ نہیں ملی, مجھے تمہارے جیسے بیٹے نہیں ملے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. سلامت ہو. یہ حلال غذا کا اثر ہے جو ایسے بولتا ہے. بابو الحواد غازی عباس کے واسطے باواز بلند سلوات. میں پلٹ رہا ہوں اپنی اسی بات کے اوپر جو محبت ہے, جو میں نے ایک پیغام دینا چاہا جوانوں. یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جسے ہمارے دل میں قرار دیا. اب اس کے کچھ تقاضے ہیں. ایک خوبصورت روایت آپ کے حوالے, بہت توجہ کیجیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں ہے, ایک اہواز کا رہنے والا شیعہ, اہواز کا رہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. کسان ہے کہ مولا میں اہواز سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, بڑی مشکل میں ہوں, میں معمولی سا کسان ہوں, چھوٹی موٹی کھیتی ہے, اپنا زراعت کرتا ہوں, تو میرے اوپر ٹیکس اہواز کے والی نے لگا دیا ہے, بڑا ٹیکس ہے, ایک 10,000 کا, وہ میں دے نہیں سکتا. تو مولانا نے کہا میں کیا کروں, کیا کر سکتا ہوں بتاؤ. وہ یعنی اگر مجھ سے مطالبہ ہے تو میں اس کو ادا کروں یا کیا کروں؟ کہا نہیں مولا, آپ کا وہ چاہنے والا ہے. یہ شیعہ ایک پیغام ہے. ہم سب اس ملک میں مختلف الگ الگ جگہوں پہ بٹے ہوئے ہیں, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے, لیکن یہ فرش اعضاء ہمیں جوڑ دیتی ہے. ایک اجتماع ایسا ہوتا ہے, تو اس میں تشیع کی بہتری کے لیے
محبان حضرت سید الشہداء کی بہتری کے لیے جتنی پلاننگ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ اب میں اسے عرض کر رہا ہوں، اسی کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نے آگے کہا کہ مولا وہ جو فلاں والی ہے، وہ جو اہواز کا، وہ آپ کا چاہنے والا ہے اور آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں، ایک چھوٹا سا لیٹر اس کے لیے لکھ دیں۔ تو یہیں سے میں ان صاحبان مناصب سے کہتا ہوں کہ جنہیں پروردگار نے نوازا ہے، آپ IAS آفیسر ہو گئے، کسی ایک بڑے درجے پر پہنچ گئے، کوئی شیعہ آپ تک پہنچا، تو اسے اپنے در سے خالی ہاتھ مت جانے دو۔ اگر تم نے اسے بھرے ہاتھوں جانے دیا تو اس دنیا میں کہ جہاں پر ایک ایک عمل کا حساب بڑا سخت ہوگا، پروردگار بھی تمہیں خالی نہیں پلٹائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا ہوتا کیا ہے کہ مولا آپ چھوٹا سا رقعہ لکھ دیں۔ مولا نے اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک اللہ، اتنا جملہ لکھا بس۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اپنے بھائی کو خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا۔ اس نے یہ لیٹر لیا، یہ مکتوب لیا، لے کے چلا، اہواز پہنچا۔ وہ بھی بڑا بامعرفت اہواز کا والی تھا، والی کا مطلب گورنر، اہواز کا گورنر۔ اسے پتہ چلا کہ میرے امام کا کوئی نامور آیا ہے، جو امام کا لیٹر لے کے آیا ہے۔ بلاؤ، احترام کیا، اسے بلاؤ۔ اور جب وہ آیا تو اس مکتوب کو جو امام نے لکھا تھا اپنی آنکھوں سے لگا کے چوما، دیکھا، سر اخاک یسرک اللہ، اپنے بھائی کو خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا۔ کہا میرے بھائی تو میرے مولا کا خط لے کے آیا ہے، میرے لیے بڑا عزیز ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہا کچھ زیادہ چیز نہیں چاہیے، میں اہواز ظاہر ہے کہ یہاں کا رہنے والا ہوں اور تم بھی یہاں کے حاکم ہو، گورنر ہو، تمہارے کارندے ٹیکس لے کے آئے 10,000 کا جو میں دے نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دفتر لے کے آؤ جس میں ٹیکس ہے، دفتر لے کے آئے، دیکھا کہاں یہ 10,000 کا، اس میں تو لکھا جا چکا ہے۔ ایسا ہے یہ 10,000 کا ٹیکس جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے، میں اپنی جیب سے اپنے امام کی خوشی کے لیے ادا کروں گا۔ ایک بات۔ دوسری، اگلے سال کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی میں ادا کروں گا چونکہ میرے امام کا خط لے کے آئے ہو۔ دو بات۔ اس کے بعد پھر پوچھا سررت کا، کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ کہتے اے جعلت فداک، ہاں میں بہت خوش ہوا، اگلے سال کا بھی معاف ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت خوش ہوا اور میں تمہارے پر فدا اور قربان۔ تو اب یہ کیا دیکھ رہا ہے پس منظر میں؟ دے اسے رہا ہے لیکن سامنے یہ دیکھ رہا ہے کہ امام کے چہرے پر خوشی ہے۔ یہ ایسے شیعہ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم جس فرش پر، یہ قیمتی قالین بچھی ہوئی تھی اس کے دربار میں، کہا جس فرش پر کھڑے ہو، چونکہ تم خط لے کے آئے ہو، اس خط کی برکت سے یہ فرش بھی تمہارا۔ کارندوں سے کہا کہ اسے سمیٹ کے دے دینا، یہ لے کے جائے گا وہ فرش، آپ سمجھے وہ کارپیٹ جو فرض کریں کسی منترالے میں ہو، وہ گورنر کے جو ہاؤس میں ہو، اس کو کہا کہ تم لے کے جاؤ اپنے گھر، پیسہ اس کا میں دوں گا۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا کہ ایسے نہیں، ایک سواری کا انتظام بھی کرو، بہترین گھوڑا، اور کہا کہ یہ اس کے اوپر رکھ کے لے کے جائے گا۔ کہاں سے ایسے لے کے جائے گا؟ رکھ کے لے کے جائے گا، سواری کا انتظام۔ اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہا سررت کا، میں نے تجھے خوش کیا؟ کہا ہاں بہت خوش کیا، اے جعلت فداک۔ پھر کہا کہ میں تیرے اوپر قربان ہو جاؤں۔ معاملہ تمام ہو گیا۔ یہ شخص کہ جو آیا تھا ٹیکس کو معاف کرانے کے لیے، کہ جس کو اس گورنر نے مولا کی محبت میں یہ ساری چیزیں عطا کی، کچھ مہینے یا سال گزرنے کے بعد مدینے پہنچا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کو سلام کیا اور سلام کرتے ہی کہا مولا کیسے آپ کے شیعہ ہیں، کیسے آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا اس نے تو کمال کر دیا، میں تو گیا تھا ٹیکس معاف کرانے کے لیے، 1 سال کا ٹیکس نہیں 2 سال کا اس نے اپنے اوپر لیا، پھر مجھے فرش دیا، پھر مجھے گھوڑا دیا۔ تو جیسے جیسے یہ کہتا جاتا ہے مولا خوش ہوتے جاتے ہیں۔
تو اس نے کہا مولا یہ دیا اس نے مجھے ہے، خوش آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا صرف میں نہیں خوش ہو رہا ہوں، اللہ کا رسول خوش ہوا، خدا خوش ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا نے واضح کیا اگر تم اس دنیا میں ہمارے کسی چاہنے والے کے کام آتے ہو تو صرف اس کا کام نہیں کرتے ہو، رسول کا کام کرتے ہو، ہمارا کام کرتے ہو، خدا تم سے راضی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ تو اگر تو اس محبت کا ایک کمترین تقاضا یہ ہے، دفاع حق یہ وہ منزل مطلوب ہے جیسے سید الشہداء چاہتے ہیں، اور اس دفاع حق کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ زینے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور وہ یہ کہ جو کمترین حق ہے ہمارے چاہنے والوں کا جتنا جہاں پر ہو سکے اسے ادا کرو۔ کہیں تمہاری سفارش کام آ جاتی ہے تو اپنی زبان چلا لو، کہیں قلم کام آ جاتا ہے قلم چلا لو، کہیں کوئی تمہارا کانٹیکٹ کام آ جاتا ہے اسے استعمال کر لو، لیکن کچھ ایسا کرو کہ ہمارے شیعہ کا دل خوش ہو جائے، اور جب وہ خوش ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، ہم خوش ہوں گے تو اگر ہم تمہارے لیے دعا کریں گے تو اس سے بڑا سرمایہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اہم ترین منزل ہے۔ اب یہاں سے عزیز و توجہ کیجیے گا، دفاع حق، محبت حسین جب انسان کے سینے میں آ جاتی ہے تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ انسان دیکھے کہ جو اس کے اطراف میں شیعہ ہیں، جو چاہنے والے ہیں سید الشہداء کے، ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، پروردگار نے جسے نوازا ہے وہ سوچے، اور کم سے کم ان ایام میں جب ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں اتنا تو پوچھ سکتے ہیں بھائی کیسا چل رہا ہے، کیا ہے، کوئی مشکل تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو کچھ نہ چاہیے ہو، صرف آپ اس کی بات کو سن لیں، اس سے ہی دل میں ایک ٹھنڈک اگر پہنچ گئی تو صرف ایک شیعہ کے دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کے زمانے کے امام کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ بڑی عظیم منزل ہے۔ اب جو دفاع حق کی بات ہے، جب ان مراحل کو انسان طے کر لیتا ہے تو اب پھر اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ یہ محبت حسین انسان کے وجود کے اندر دفاع کا جذبہ، حق کے دفاع کا جذبہ کیسے پیدا کرتی ہے، کس انداز سے پیدا کرتی ہے۔ کچھ نہیں چاہیے انسان کو، صرف اس کے پیش نظر امام کی مرضی ہے۔ اب آپ اس مرحلے پر اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ جہاں شب عاشور سید الشہداء نے چراغ کی لو کو گل کر دیا، اور ان لوگوں سے کہا، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے اصحاب وفا سے کہا کہ تم چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ یہ محبت حسین ہے جو دفاع حق کا مطلب حق کا ڈیفنس، جو صحیح بات ہے، سچائی کے راستے پر چلنا اور حقانیت کے ساتھ کھڑے ہونا، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا، یہ حسینیوں کا امتیاز ہے۔ تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ حسین آپ صحیح راستے پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب پوری توجہ کیجیے گا، اس دنیا میں آپ کو مختلف جگہوں پر لشکر ملیں گے، مختلف جگہوں پر داستانیں ملیں گی افسانوی، لیکن جو بات علمدار کربلا کی ہے، پرچمدار حسینی کی ہے، اور جو قافلہ حسینی کی ہے، وہ کہیں نہیں ملے گی۔ اب ایک تقابل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اور اپنے بعض بھائیوں سے جو تقابل کے لفظ کو تو سنتے ہیں، تقابل سمجھتے نہیں ہے کیا، ان کے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا تقابل ہوتا کیسے ہے۔ یہ تقابل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ تقابل ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، آپ نے سنا ہوگا ایک ملک ہے یورپ میں، ابھی بھی ہے، اسپین ملک ہے، یہ تقریباً 711 عیسوی میں فتح ہوا۔ اور توجہ کیجیے گا کہ آپ کس در پر بیٹھے ہیں،
اور کیوں ہم افتخار کرتے ہیں کربلا پر. کربلا کیا ہے اور یہ محبت حسین کیا ہے اور یہ کیسے دفاع حق کا جذبہ آتا ہے. اسپین فتح ہوا 711 عیسوی میں. کس نے فتح کیا؟ آپ اگر ذرا بھی گوگل کریں گے یا چیٹ جی پی ٹی یا جو بھی آج کل جو سارے وسائل فراہم ہیں اس پہ ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ اس کے کمانڈر کا نام تھا طارق بن زیاد. اور ایک مثل بھی ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے. 12,000 کا لشکر تھا. یہ عرب کے خطے سے یورپ کی طرف آیا. زمینی راستہ نہیں تھا. کیسے آیا؟ پانی کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے. اور ہمارے یہاں یہ مثل مشہور ہے. کون سی مثل؟ کہ اب تو ہم نے کشتیاں جلا دیں. کشتیاں جلا دینے کا واقعہ ہم کہتے ہیں جب کوئی ایسا کام کہ ہمیں اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے. کوئی ایک آپ نے مثال کے طور پر ایک جاب کی، گھر والے سب کہنا کہ بھائی اس کو چھوڑو، آپ نے کہا نہیں اب تو کشتیاں جلا کے میں اتر گیا میدان میں. ایک بزنس سٹارٹ کیا، کاروبار کہ اب تو میں کشتیاں جلا چکا، اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو اسے ایک بہت زبردست کرشماتی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کشتیاں جلا دیں. یہ کشتیاں جلا دیں ہے کیا؟ طارق بن زیاد کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جب اسپین کو اس نے فتح کیا تو چلا، 12,000 کا لشکر تھا. کیسے پہنچتے؟ خشکی کا راستہ نہیں تھا. کشتیوں کے ذریعے سے یہ وہاں تک پہنچا. حضور تشریف لے آئیے آگے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب جلدی سن لیجئے بہت تیزی کے ساتھ. کشتیوں کے ذریعے سے پہنچا اسپین کی اس نے سرزمین پر قدم رکھا. اور جب دریا سے، سمندر سے ساحل پر قدم رکھا تو کیا کیا؟ یہ مثال آج بھی دی جاتی ہے، کشتیاں جلا دو یہاں سے ہے. یہ جبل الطارق ہے، جبل الٹر جسے کہتے ہیں. آپ اسے اگر سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا. تو کشتیوں کے سلسلے سے نے کیا کیا؟ سارا آذوقہ جو لے کے آیا تھا، کھانے پینے کا سامان. فوج کیسے لڑے گی؟ کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے اس کے لیے. تو چند دنوں کے لیے جو کھانے پینے کا سامان ہو سکتا تھا اس نے وہ لیا. باقی کا سارا سامان میں کشتیوں کے. جب لشکر اتر گیا ساحل پر تو ساری کشتیوں کو آگ لگا دی، جلا دیا. کشتیاں ادھر جل رہی ہیں اور ادھر اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا. 12,000 کی فوج جو اسپین میں داخل ہو چکی تھی. ان سے کہا کہ دیکھو اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو کشتیاں تھیں جن سے تم آئے تھے یہ جل گئیں. یہ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے، تم پہنچ نہیں سکتے. اگر شام جانا چاہو یہاں سے بہت دور ہے، کوئی کشتی بھی نہیں ہے، غرق ہو جاؤ گے. سامنے کشتیاں جلتی ہوئی دیکھ رہا تھا لشکر. ایک ہی راستہ ہے، جم کر جی توڑ کر تلوار چلاؤ. تو اگر تلوار چلاؤ گے، یہ زرخیز زمین ہے تو یہاں کی فصلیں تمہارے لیے ہوں گی، بہترین گھر تمہارے لیے ہوں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے کہیں، یہ سب تمہارے لیے ہوگا. لیکن اگر نہیں لڑے تو بھوکے مارے جاؤ گے، دم توڑ دو گے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے جیت توڑ کر لڑے اور اسپین کو فتح کر لیا. اور مسلمانوں میں ایک کرشماتی شخصیت کے طور پر طارق بن زیاد کا نام چمکنے لگا کہ 12,000 کا لشکر یہ لے کے گیا اور اسپین کو فتح کیا. کس طرح سے؟ کہ کشتیاں جلا لی لیکن پیچھے قدم نہیں ہٹائے. تو عزیزوں، ایک تو وہ فتح ہے جو کشتیاں جلا کے اسپین کو ملی. اب آئیے اس کے مقابلے پر کربلا، کہ جہاں شب عاشور سید الشہداء نے اپنے 72 جانثاروں کے سامنے جلتی ہوئی چراغ کی لو کو گل کر دیا. یہاں کشتیاں جلا کے مجبور کیا، وہاں حسین کشتیاں دے رہے تھے.
اب دونوں کے فرق کو آپ محسوس کیجئے گا، پوری توجہ۔ مسلمان اس فتح پہ تو نازا ہوتا ہے جو کشتیاں جلا کے کسی کو مجبور کر کے فتح حاصل ہوئی اسپین کی، لیکن یہاں دیکھیں کہ جہاں حسین کشتیاں حوالے کر رہے ہیں کہ چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے میرے اصحاب باوفا کا ہاتھ تھام کے چلے جاؤ، اگر تمہیں اس کے بعد بھی شرمندگی ہے عباس کا ہاتھ تھامو چلے جاؤ، علی اکبر کو لے کے چلے جاؤ، لیکن یہ محبت حسین ہے جو دفاع حق بتا رہی ہے۔ وہاں جو جنگ تھی وہ سرزمین کی چاہت کی جنگ تھی، جو سرزمینوں کے لیے جنگ ہوتی ہے، جو ملکوں کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ آج انسان جیتتا ہے، کل ہار جاتا ہے۔ آج اٹھا کر آپ سوال لے کے آئے مسلمانوں کے سامنے، اے مسلمانوں بتاؤ کل جو اسپین فتح کیا تھا، بتاؤ آج اس پر حکومت کس کی ہے، پرچم کس کا لہرا رہا ہے، فتح کا باب کس کا لکھا گیا؟ تو تم کہو گے کل حکومت مسلمانوں کی ضرور تھی لیکن آج نہیں ہے، کل پرچم مسلمانوں کا ضرور لہرا رہا تھا لیکن آج نہیں ہے۔ لیکن آؤ کربلا کے میدان میں جو علم بردار کربلا نے جو پرچم کو اٹھایا تو جیسے پرچم 1400 سال پہلے تھا ویسے ہی آج بھی ہے۔ اس لیے کہ اس پرچم کو لے کر کسی زمین کو فتح نہیں کیا تھا، حسین نے دلوں کی زمین کو فتح کیا تھا، دلوں کو تسخیر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک قانون ساری دنیا میں ہے کہ یہاں کا پرچم وہاں نہیں، ہندوستان کا پرچم پاکستان میں نہیں، پاکستان کا پرچم ایران میں نہیں، ایران کا عراق میں نہیں۔ یہ تنہا پرچم ابو الفضل عباس ہے۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں جہاں چلے جاؤ اس ملک کا پرچم بھی ہوگا، غازی کا پرچم بھی ہوگا۔ یہ اس اور یہ کس طرح سے اسے آپ ذرا محسوس کیجئے۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی، خدا کی قسم تم نے میرا دائنا ہاتھ کاٹ لیا لیکن میں دین کی حفاظت سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، پوری توجہ کیجئے گا، یہ کون سا دین تھا جس پر عمل کر رہے تھے؟ دین کا جو ظاہری تصور ہے یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، یہ ساری چیزیں، تو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کے دفاع میں ابو الفضل عباس کے ہاتھ کٹے، تو آپ تاریخ سے جب سوال کریں گے تاریخ کہے گی کچھ اور نہیں، ایک مشق تھی جسے مشق سکینہ کہتے ہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، اور اس مشق کے دفاع میں ہاتھ کٹے تو ابو الفضل عباس نے اس طرح سے نہیں کہا کہ میں اس مشق کا دفاع کرتا رہوں گا چاہے تم میرے ہاتھ کاٹ دو، نہیں کہا کہ یہ مشق نہیں، بلکہ کہا کہ یہ میرے ہاتھ کٹ گئے لیکن میں دفاع دین کرتا رہوں گا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غازی نے ایک واقعی دین کا تصور ہمارے حوالے کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تم اسے دین سمجھتے ہو، یہ دین کے ارکان ضرور ہے، دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ہے امام وقت کی منشا کے مطابق عمل کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا۔ اب اگر امام نے حکم دیا عباس پانی لاؤ تو پانی لانا دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے مشکیزے کا نشانہ لیا تھا یہ مشکیزے کا نشانہ نہیں تھا، دین محمد کا نشانہ لیا تھا۔ تو یہ منزل ہے حضرت ابو الفضل عباس، اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ دین کا دفاع، اور در حقیقت در واقع اگر دیکھا جائے تو یہ مشکیزہ ہے، بظاہر یہ مشکیزہ ہے لیکن حقیقت میں یہ دین ہے کہ جس کا دفاع علمدار کربلا کر رہے ہیں۔ بس میں نے عزیز و زحمت کو ختم کیا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جسے ائمہ معصومین نے
سلام کیا ہے۔ زیارتوں میں آپ دیکھیں کہ میرے چچا پر پروردگار اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ رحم اللہ عمی العباس، ان للعباس عند اللہ شأن یغبطہ جمیع الشہداء۔ پروردگار کے نزدیک حضرت ابوالفضل عباس کی وہ شان ہے جس پر تمام شہداء غبطہ کریں گے۔ اور یہ کیسے ہے؟ دین کی نصرت کی بنیاد کے اوپر، شعور ولایت کی بنیاد کے اوپر، محبت حسین کی بنیاد کے اوپر۔ سن 40 ہجری مولائے کائنات کا فرق شگافتہ، اور اس مرحلے پر علماء اور ارباب مقاتل نے بعض نے بیان کیا کہ آخری مرحلہ ہے جب طبیب آیا، اور طبیب نے آنے کے بعد ایک گوسفند کی رگ آپ کے مغز کے اندر ڈال کے نکالی، اور جہاں پر مغز کے ذرات اس رگ کے ساتھ باہر آ گئے اور اس نے محسوس کیا کہ زہر اندر تک سرایت کر گیا ہے، تو کہا کہ اب وصیتیں کر دیجئے مولا۔ تو اس مرحلے پر مولا نے نہ صرف وصیتیں کی ہیں بلکہ اسرار امامت کو بھی منتقل کیا ہے، اور جو کچھ ایک امام ہونے کی حیثیت سے مناسب سمجھا وہ کیا۔ ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، محمد حنفیہ حسن کے حوالے، حسین حسن کے حوالے، زینب حسن کے حوالے، ام کلثوم حسن کے حوالے۔ ایک غنودگی کی کیفیت تھی، محسوس کیا کہ پائنتی پر جیسے کوئی خاتون گریہ کر رہی ہو۔ آنکھیں کھول کے دیکھا، ام البنین، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مولا میرے عباس کی خطا کیا ہے؟ اب مقتل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مقتل کے جملے فَنَظَرَ إِلَى الْعَبَّاسِ، عباس کی طرف دیکھا۔ مقتل کے جملے فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، مولا چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے علی مجھے جہاں تک ملا 2 ہی جگہوں پر روئے۔ ایک وہ منزل جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، سلمان متوجہ ہوئے، مولا یہ چیخ مار کے رونے کی ضرورت کیا ہے، ایسے کیسے روئے؟ کہا کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھی، فاطمہ نے نہیں بتایا۔ دوسری منزل یہ ہے فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، اب عباس کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد عباس کو اپنے سینے سے لگایا۔ عباس کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد کہا یا عباس سَتُقِرُّ عَيْنِي یوم القیامہ، عباس تیرے وسیلے سے میری یہ آنکھیں قیامت کے دن ٹھنڈی ہوں گی۔ بہجتی، اے میرے جگر کے ٹکڑے عباس۔ اب جو جملہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ علیک بالحسین، عباس حسین سے خبردار رہنا۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَمَانَةُ فاطمہ، عباس تو میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کی امانت ہے۔ بھئی یہی وہ مرحلہ تھا کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اب ایک جملہ اور کہا، عباس اذا کان یوم عاشوراء، جب عاشور کا دن آئے، وانت دخلت فی المشرعہ، جب تو گھاٹ پہ قبضہ جما لے، ایاک ان تشرب الماء، میرے لال پانی نہ پینا۔ اب عزیزو یہ وصیت مولا نے کی۔ عباس کا سن 17 یا 18 سال کا ہے۔ اب اس کے بعد یہ وصیت حضرت ابوالفضل عباس نے محفوظ کر لی، اور مسلسل عباس کے سامنے کربلا کا تذکرہ ہوتا رہا کہ عباس تم کربلا کے لیے ہو، عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ اور ایک مقام وہ بھی آیا جب کربلا آ گئی تو عزیزو جو بار بار بچپن سے سنتا آیا ہو کہ تم کربلا کے لیے ہو، جب کربلا پہنچا ہوگا تو اس نے اپنے بازوؤں کی ابری ہوئی مچھلیوں کو دیکھا ہوگا کہ اب تو کربلا آ گئی۔ لیکن پہلا ہی امتحان اتنا سخت تھا کہ صرف عباس جانتے ہیں۔ جہاں عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیام لگا دیے، اور لگانے کے بعد جب فوج اشقیاء نے کہا یہاں خیمے نہیں لگیں گے، تو عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا،
کون ہے جو اس خط کو لانگ کے ادھر آئے؟ عباس فیصلہ سنا چکے، لیکن اس کے بعد مصلحت کچھ اور تھی کہ یہاں پر اب حسین آگے نہیں بڑھے، زینب کو واسطہ بنایا، اور زینب نے جب بلا کے کہا ہے عباس تمہیں پتہ ہے تمہارے آقا کی رضا کیا ہے؟ بتائیے میرے آقا کی رضا کیا ہے؟ عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ ترائی سے خیمے ہٹ جائیں۔ سر کو جھکا لیا عباس نے، جو میرا مولا چاہتا ہے یہ تو کہہ دیا، لیکن عزیزو جب ایک ذات عباس جیسی فیصلہ کن انداز میں اپنا پیغام دشمن کے لشکر کو سنا چکی ہو تو اس کے دل سے جا کے پوچھو لگائے گئے خیموں کو کتنی سسکیوں کے درمیان، کتنی آہوں کے درمیان، کتنی آنسوؤں کے ساتھ عباس نے کھولا ہوگا، لیکن عباس مطمئن ہیں کہ جو میرا مولا چاہے یہ اطاعت کی منزل ہے، یہ محبت حسین ہے تو دفاع کی اس منزل پر لے کے آئی کہ میں دفاع حق کروں گا، اور دفاع حق کی منزل جو میرا آقا کہے گا اسے قبول کروں گا۔ عزیزو شب عاشور ایک اور مرحلہ عباس کے لیے آیا، وہ کیا؟ جب زہیر قین نے دیکھا کہ عباس طلایا پھیر رہے ہیں، موقع کو دیکھا مناسب جانا، آئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، عباس مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے، ذرا خلوت میں آؤ، کیا چاہتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میرے مولا کو لشکر نے گھیرا ہوا ہے، میں تلایا پھر رہا ہوں۔ عباس کوئی ضروری بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک جملہ کہا زہیر نے، مولا آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ گرامی سے آپ کے بابا نے عقد کیوں کیا تھا؟ ایک مرتبہ ملتا ہے تاریخ میں عباس نے رکابوں پر زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئیں، ایک جملہ اتشجعنی یا زہیر، زہیر تم مجھے جوش شجاعت دکھا رہے ہو، صبح تو آنے دو میں دیکھ لوں گا یہ لشکر کیا ہے۔ لیکن ہائے عباس کا امتحان، جیسے جیسے عباس کے دل میں ایک جنگ کی آرزو، عباس دیکھتے ہیں کہیں اون محمد کی لاش آ رہی ہے، کہیں علی اکبر، کہیں قاسم، تڑپ کے کہتے ہیں مولا ارے کیسا امتحان لیجئے گا۔ ایک منزل وہ بھی آئی، ہاتھوں کو جوڑا، قد ذاق صدری، اے میرے مولا اب کیسا امتحان، ارے یہ سینے میں دم گھٹ رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، سر کو جھکا کے کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو یہ گفتگو ہو رہی تھی، سکینہ باب الحوائج ہے، بڑی بڑی مشکلوں کو آسان کیا۔ سکینہ جان رہی تھی میرا چچا کس طریقے سے تڑپ رہا ہے، بابا اجازت نہیں دیتے، مشکل کو آسان کر دیا۔ ارے ننھی سی مشکل لے کے آ گئی اور التش التش کی آوازیں۔ عزیزو حسین نے کہا جاؤ عباس سبیل آب کر لو، اور حسین سے مشق لیا، عباس نے ترائی کا رخ کیا۔ ادھر علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین کہتے ہیں، اور حسب حال بھی یہی ہے کہ سکینہ نے ننھے ننھے بچوں کو دلاسا دیا ہوگا، اے بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے، اے بچوں میرا چچا جا رہا ہے، مجھے اس کے پورا بھروسہ ہے، وہ جائے گا تو پانی ضرور لے کے آئے گا۔ عزیزو عباس ادھر رخصت ہوئے، 4000 کا لشکر تھا، جری نے لشکر کو چھاٹا اور ترائی میں گھوڑے کو ڈال دیا، گھوڑے کو اتار دیا، اور اتارنے کے بعد عزیزو اب جو مشق لیا تو مشق سوکھی تھی، مشق سوکھی تھی، بھرنے میں دیر لگی، مشق بھری، چلو میں پانی کو لیا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھینک دیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کیا ہوا؟ فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ لیکن نہیں عزیزو ایسا نہیں ہے، جس کی نفس نفس پر حسین ہو، جس کی سانسوں میں حسین ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بھولا نہیں، یاد اسے آتی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھولا ہو۔ بات یہ نہیں تھی، اب عزیزو جو ابتدائے گفتگو میں مسائب کی میں نے کہا تھا ان جملوں کو یاد کرو، یہ بات نہیں تھی کہ حسین کی پیاس یاد آئی ہو، عباس اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ وہ فرض کیا تھا؟ ارے چلو میں پانی کو لیا، نجف کا رخ کیا ہوگا بابا، 40 ہجری
پانی کو پانی کے منہ پہ مار دیا. مشق کو لے کے چلے, بازی تو پورے مصائب نہیں, چند جملے سن لو. مشق کو لے کے چلے, ایک مرتبہ جھٹکا لگا, دایاں بازو قلم ہو گیا. مشکیزے کو بائیں بازو سے سنبھالا, بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. کیا کیا؟ مشکیزے کو دانتوں سے دبا لیا, دانتوں سے دبا لیا. اور اب راوی کہتا ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی اتنے بہادر کو نہیں دیکھا تھا جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں, اور اس کے بعد بھی گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا خیمے کی طرف جا رہا ہے. اب وہ ایک جملہ نقل کرتا ہے, میں نے سنا عباس کے لب ہل رہے تھے, لبوں میں جنبش تھی. سنا تو دونوں بازو کٹ جانے کے بعد رکابوں پہ زور دیتے تھے, مشق دانتوں میں تھی, خیموں کی طرف اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے, لبوں پہ جملے تھے, اللہم اوصلنی الیہم فإن اطفال الحسین عطشانا. اے پروردگار اتنی طاقت دے دے کہ مشکیزہ در خیمہ کو سن لو. ایسے ہی پرسہ دینا ہے ابو الفضل عباس. فاطمہ تمہیں دعائیں دیں گی. جہاں بی بی نے ایک ذاکر سے کہا تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا, ہاتھوں کو جوڑے, ارے کیوں نہیں بی بی پڑھتا ہوں. کہا تو نہیں پڑھتا, ارے میرے جری کے جب بازو قلم ہو گئے تو میرا جری جب گرد پڑا تو کیسے زمین پہ آیا. بازی تو راوی کہتا ہے لبوں پہ جملے اللہم اوصلنی الیہم فإن اطفال الحسین عطشانا. اے پروردگار اتنی طاقت دے دے یہ مشکیزہ در خیمہ تک پہنچ جائے. اب غضب ہو گیا. ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا دایاں ہاتھ قلم بایاں ہاتھ قلم, اور عباس کی توانائی میں طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, تیزی کے ساتھ عباس روا دبا ہے. اب جو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ عباس کی جان عباس کے بدن میں نہیں ہے. غضب ہو گیا. عباس کی جان عباس کے بدن میں نہیں ہے بلکہ عباس کی جان اس مشکیزے میں ہے. کہتا ہے میں نے دور سے نشانہ لیا, ارے سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں لگا, پانی بہا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. اور عزیزو غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. ایک تیر آیا, ایک تیر آیا, آنکھ میں پیوست ہو گیا. اے جوانوں انصاف سے بتاؤ, اس جوانی کی طاقت میں اگر ایک ہلکا سا تنکا آنکھ میں پڑ جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. عباس کی آنکھ میں تنکا نہیں, ایک تیر آ کے پیوست ہو گیا. کوئی چیز آنکھ میں پڑتی ہے, ہاتھ کا سہارا لیتے ہو دوستو. بتاؤ اس تیر کو عباس کیسے نکالے؟ ایک ہی راستہ تھا. عباس نے اپنے سر کو جھکایا دونوں زانوؤں کے درمیان, سر کو کر کے چاہا کہ تیر کو نکالے. بغضب ہو گیا, ایک گرز آہنی پڑا, عباس سے سنبھلا نہ گیا. آواز دی آقا, حسین نے کمر کو تھام لیا. الان ان کا سر ظاہری آخی, اے بھیا ارے تیرے
علمدار کربلا کا ماتم ہے، زینب کی ڈھارس کا ماتم ہے، سکینہ کی تمنا کا ماتم ہے۔ پر 2 جملے سن لو، حسین پہنچے، اب مجھے نہیں پتا کیسے پہنچے، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک وصیت جو وفائے عباس کو بیان کرتی ہے، مولا، اب ایک جملہ اور حساس کہہ دوں عزیزوں، ایک جملہ اور سنتے جاؤ، آج تک تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ اگر حسین آئے ہوں تو عباس اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہوں، جب بھی حسین آئے عباس کھڑے ہو گئے۔ میں کہوں گا اے غازی، تمہارا مولا آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، استقبال نہ کرو گے شاید آواز دے، ارے بازو نہیں، آنکھوں میں تیر، کھڑا کیسے ہوں، شاید لاش تڑپی ہو۔ پہنچے، اے باوفا عباس، تم نے حق وفا ادا کر دیا، کچھ وصیت ہے تو کہو۔ ایک جملہ کہا، دعنی فی ھذہ المکان فإنی مستحی بابنتک سکینہ، اے مولا بس اتنی وصیت ہے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے عباس شرمندہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا مولا اور آقا کے درمیان، عباس اور عباس کے بھائی کے درمیان کیا باتیں ہوئی، ہاں اتنا میں نے دیکھا کہ مولا نے کہا اے بھیا ایک بار بھائی کہو،